الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم مدعے پر روشنی ڈالیں گے اور وہ یہ ہے کہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے ان الفاظ میں اس کا اظہار کیا، جیسے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس کو مٹی کی مختلف قسموں سے ترکیب دے کر خاکے کا ایسا پتلا بناؤں گا جو اس قدر طاقت والا اور فکر و عمل میں آزاد ہوگا کہ چاہے تو مجھے مان لے اور چاہے تو میرے وجود کا انکار کر دے، چاہے تو میری اطاعت کرے، مجھ سے پیار کرے اور چاہے تو مجھ سے منہ موڑ لے۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ اتنے اختیارات کے ساتھ ایک مخلوق پیدا کی جا رہی ہے تو انہوں نے کہا، یعنی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 ہی میں آتا ہے، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ تعالی کیا تو اس دنیا میں اسے بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ فرشتوں نے انسان کو بنائے جانے سے قبل ہی اس کے خمیر اور اس کی فطرت کو دیکھ کر اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ ضرور لڑائی جھگڑے کریں گے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو دوسرے کے خون سے رنگنے سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ اور جب آدم و حوا کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کے قصائل اور عادات و اطوار میں سے صرف ایک چیز پر خصوصیت کے ساتھ خبر دی گئی تھی۔ فرمایا گیا، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا جنت سے اتر جاؤ، یاد رکھو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تمہاری اولاد میں عداوت اور دشمنی ہوگی، اور بغض و عداوت کا مقام دنیا تو ہو سکتی ہے، جنت نہیں ہو سکتی۔ پتہ چلا کہ جنت سے نکالے جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اولاد آدم میں دشمنی اور ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کا عنصر موجود ہے۔ ان میں جہاں تقوی، نیکی اور رضائے الہی کے لیے کچھ قربان کرنے کے جذبات ہیں، وہاں ان میں دوسروں پر ظلم کرنے، دوسرے کا حق ضبط کرنے اور لڑنے جھگڑنے جیسے مذموم خصائل بھی موجود ہیں۔ قرآن حکیم کے چند مقامات میں اور آپ ملاحظہ کرتے ہوئے آگے بڑھے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین، پیدا کیا انسان کو نطفے سے، پس ناگہاں وہ کھلا جھگڑالو والا ہے۔ یعنی انسان کے خمیر میں جھگڑنے کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ ظلم کرنے والا، کفر کرنے والا ہے۔
ظلم میں تقریباً سارے ہی جرائم سمٹ کر آ جاتے ہیں، مثلاً کسی کا حق غصب کرنا، زیادتی کرنا، مارنا پیٹنا، ہٹ دھرمی کرنا اور قتل و خون ریزی وغیرہ، یہ سب ہی چیزیں ظلم میں شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ علق آیت نمبر 6 میں یوں ارشاد فرمایا، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، سورہ نمبر 56 آیت نمبر 6، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 54 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یعنی اور انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہے۔ یہ آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان مختلف صفات سے مرکب ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں اگر اخلاق عالیہ اور اوصاف حمیدہ کے پھول کھلتے مسکراتے ہیں تو دوسری جانب ظلم و جور، انا پرستی، ہٹ دھرمی، لا قانونیت اور فتنہ و فساد جیسے تلخ اور کڑوے کانٹے بھی موجود ہیں۔ اس کے خمیر میں اگر انس و غمخواری اور محبت والے میٹھے پانی کی آمیزش ہے تو اس کے ساتھ ہر رشتے اور ناطے کو جلا کر بھسم کرنے کے لیے آتش غضب بھی موجود ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں اگر ظلم و ناانصافی کو ختم کرنے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے آتش و آہن سے کھیلتے ہیں تو دوسری طرف یہی ہاتھ روئے زمین کو ظلم سے بھرنے، عصمتوں کے تاج بکھیرنے، ہوشوں کے سر سے آنچل نوچ پھینکنے اور جبر کرنے کی آگ بھڑکانے کے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ جو خس و خاشاک کو آگ لگانے کے لیے دیا سلائی کا کام دیتی ہے، بلا شبہ انسان متضاد صفات کا حامل ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ شمس سورہ نمبر 51 آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس میں بدی اور تقوی کی قوت الہام کر دی گئی۔ انسان کے اندر ہر دو متضاد صفتیں برسرے پیکار رہتی ہیں، جس کا پلڑا بھاری ہو جائے وہی صفت پورے وجود پر غالب آ جاتی ہے۔ اگر روحانی پہلو ترقی کر جائے تو شمار اولیاء اور صلحاء میں ہونے لگتا ہے، اور اگر شیطانی پہلو سرکشی میں بڑھ جائے تو شمار فرعون، نمرود اور شداد میں ہونے لگتا ہے۔ اگر تعمیری پہلو غالب آ جائے تو اچھے کام انجام دیتا ہے، جیسے اچھے القاب سے نوازا جاتا ہے، اور اگر تقریبی پہلو غالب آ جائے تو پھر چور، ڈاکو اور بدماش جیسے برے الفاظ کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ انسان کے اندر جو تقریبی پہلو ہے اس کو بھڑکانے اور ہوا دینے کے لیے تقریبی مواد خود اس کے اپنے اندر اور معاشرے میں موجود ہے۔ بعض دفعہ کوئی معمولی سی حرکت ہی اس مواد تک رہنمائی کر دیتی ہے، اور اس مواد تک رسائی جھگڑوں اور فتنہ فساد کے لیے زمین کو ہموار کرتی ہے۔ وہاں بعض دفعہ بندے کو اپنے حصار میں یوں کرتی ہے کہ وہ انسان کی بجائے درندہ بن جاتا ہے، جس کے سامنے کوئی قانون، کوئی تہذیب اور کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہوتا۔ جھگڑا دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس میں خاندانوں کی بربادی، نسلوں کی تباہی، خونی رشتوں کا انقطاع اور اخلاق و تہذیب کا خون شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جھگڑوں میں ذہنی پریشانی، اعصابی دباؤ اور دن رات کی بے چینی بھی شامل ہے۔ معمولی سی بات بھی جھگڑے کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، اور معمولی سی دانش مندی بھی بہت سے جھگڑوں سے بچا سکتی ہے۔ ایسی دانش مندی یا میٹھا بول جو کہ گریبان پکڑنے والوں کو آپس میں شیر و شکر کر دے، ایک مومن کے اوصاف میں سے بلند اور بہترین صفت ہے۔ لڑائی جھگڑوں کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، اور وہ ہے غلط فہمی،
یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں تقریباً 50% بدعمالیاں غلط فہمی کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں۔ غلط فہمی سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، بستے گھر برباد ہو جاتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں، اور غیر تو غیر سے ہی اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں۔ غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی کی مختصر تعریف یوں کی جا سکتی ہے: اصل واقعہ ایسا نہیں تھا جیسا سمجھ لیا گیا۔ غلط فہمی اور ظلم تقریباً قریب قریب معنی رکھتے ہیں، یا پھر غلط فہمی کی وجہ سے ظلم رونما ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے غلط فہمی بیج ہے اور ظلم اس سے پھوٹنے والا کڑوا اور کانٹے دار درخت۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں اس کی تعریف جان لیں: وضع الشیء فی غیر محلها، کسی چیز کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یعنی اس چیز یا سلوک کا وہ حقدار نہیں تھا جو اس سے کیا گیا، گویا سزا کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر اور جگہ رکھ دیا گیا، اور یہی غلط فہمی ہے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا جو سمجھ لیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ غلط فہمی کیوں ہوتی ہے۔ غلط فہمی کئی وجوہات سے پیدا ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی بات کرنے سے، کسی سے اشارہ یا کنایہ کرنے سے، حرکات و سکنات سے، بے توجہی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں بھی بعض دفعہ غلط فہمیاں پیدا ہو جایا کرتی تھی، لیکن وہ اصحاب پاک چونکہ آغوش نبوت کے دائرے میں تھے، اس لیے وہ تحقیق اور معافی سے اس کو دور فرما لیا کرتے تھے، اور احادیث میں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ آئیے چند مثالیں میں اور آپ دیکھتے چلے۔ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں غلط فہمی۔ مسند احمد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ درج ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کئی صحابہ اکرام بہت غمزدہ ہوئے، یہاں تک کہ بعض کے دلوں میں کئی قسم کے خیالات آنے لگے۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا۔ ایک دفعہ اسی کیفیت میں بیٹھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور سلام کیا۔ میں چونکہ خیالات میں کھویا ہوا تھا، اس لیے میں نے انہیں نہیں سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی شکایت حضرت ابو بکر صدیق سے کی۔ تب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میرے پاس آئے اور اکٹھے مجھے سلام کیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا: ما حملک الا ترد علی اخیک عمر کا سلام، تجھے کس چیز نے اس نتیجے پر پہنچایا ہے کہ تو اپنے بھائی یعنی عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ میں نے کہا: قلت ما فعلت، میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے: بلا واللہ لقد فعلت، کیوں نہیں، اللہ کی قسم تو نے ضرور ایسا کیا ہے۔ جواباً میں نے بھی کہہ دیا: واللہ ما شرعت عنک مررت ولا سلمت، اللہ کی قسم مجھے تیرے گزرنے اور سلام کرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دونوں صاحبان کی گفتگو کو سنا تو کہا کہ عثمان صحیح فرماتے ہیں، انہیں کسی دوسرے کام میں مشغولیت رہی ہوگی۔ میں نے عرض کیا: ہاں۔ فرمایا: وہ کیا مشغولیت تھی؟ میں نے کہا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے فوت ہو گئے اور ہم نے آپ سے اس امر یعنی دین میں نجات کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تھا۔ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ ہی سوال پوچھنے کے زیادہ حقدار تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس امر کی نجات کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا جسے میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا اور اس نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، وہی کلمہ
اس بندے کے نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ اس واقعے میں درج ذیل امور قابل توجہ ہے۔ پہلا، انسان پر غم اور خوشی کے جذبات و واقعات اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کبھی وہ کسی کیفیت میں ہوتا ہے اور کبھی کسی کیفیت میں۔ پریشانی اور خوشی کی کیفیت میں وہ بعض دفعہ ارد گرد کے ماحول سے کچھ دیر کے لیے بے نیاز ہو جاتا ہے، نظر انداز کرنے لگتا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس حالات میں ہے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسی کیفیت طاری تھی تو ایسے وقت میں کوئی گزرنے والا سلام کہیں یا حال و احوال پوچھے تو آدمی صحیح طرح سے جواب نہیں دے پاتا، کیونکہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں تھا، یا کانوں نے سنا تو تھا لیکن وہ اس کو جواب دینے سے قاصر تھا، کیونکہ اسے دوسری فکریں لائق تھی، جسے دوسرا سمجھ لیتا ہے کہ اس کو میرے ساتھ کوئی عداوت یا دشمنی ہے، یعنی یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مجھ سے کچھ دشمنی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس غلط فہمی سے بدگمانی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور یوں تعلقات میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، رشتے دور ہونے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ تو اس کے لیے کسی سمجھدار بندے کو ساتھ لے کر اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے، لیکن آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے سلام کیا، سامنے والے نے جواب نہیں دیا تو ہم بھی اس کے تعلق سے اپنے دل میں براس پیدا کر لیتے ہیں اور اس سے کٹے کٹے رہنے لگتے ہیں، جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیوں مجھ سے کٹا ہوا ہے۔ تو یہاں بہترین طریقہ یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تو وہ آئے اور دونوں کے فیصلے کو صحیح کر دیا اور دونوں میں وہی محبت قائم و برقرار رہی۔ تو مذکورہ واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی دونوں ساتھیوں سے زیادہ سمجھدار تھے، اس لیے وہ فوراً معاملے کو سمجھ گئے، جبکہ عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہما اپنی اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کی بات ماننے سے انکاری تھے۔ قریب تھا کہ معاملہ طول پکڑ جاتا، چنانچہ ایسے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے معاملہ فہمی کا ثبوت دیتے ہوئے نفسیاتی معالج کا کردار ادا کیا۔ تو آج ہم کو بھی یہی کام کرنا ہے کہ اگر رشتوں میں غلط فہمی پیدا ہو جائے، رشتوں میں دراڑیں پڑ جائے، رشتوں میں دشمنی آ جائے تو اپنے سے سمجھدار کو فیصلے کے لیے بلانا ہوگا اور اس کے سامنے اپنا اپنا مدعا بیان کرنا ہوگا اور جو فیصلہ کرے وہ اسے سر تسلیم خم کرنا ہوگا اور اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھنا ہوگا کہ وہ جو سامنے والے کو ہم نے بلایا ہے وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرے گا۔ تو انشاءاللہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں یہ ٹاپک لے کر میں آپ کے سامنے آئی ہوں اور میں نے ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھی، وہ پہلی چیز تھی کہ جھگڑے اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر بعض مرتبہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ دوسری چیز لے کر میں پھر بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گی۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو رشتوں کا پاز و لحاظ رکھنے والے بنائیں، رشتوں کو صحیح طور پر نبھانے والے بنائیں۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہماری زندگیوں میں توحید نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہماری موت ہو تو توحید پر ہو، ہماری زندگی ہو تو توحید پر ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔